السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے کورس کے آغاز سے قبل جس دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے وہ دعا پڑھی بھی گئی اور اس کو آپ حضرات سن چکے ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر اس دعا کو پڑھ کر سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اکابرین کا یہ معمول ہے کہ وہ علم کے آغاز سے پہلے ایک دعا کا اہتمام فرماتے ہیں۔ ان اللہ والوں کے منہ سے نکلے الفاظ جب ہم اپنے منہ سے دہرائیں گے تو انشاءاللہ العزیز رب سبحانہ و تعالی ہماری بھی اس دعا کو قبول فرما لیں گے۔ تو پہلے بھی آپ لوگ اس دعا کو پڑھ چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے حق میں اس دعا کو قبول فرمائے۔ آج کے احکام میت کورس کے پہلے سبق میں سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات پیش کرنی ہے کہ موت کہتے کس کو ہیں۔ چونکہ ہمارا اس کورس نے موت کے احکامات کے گرد گھومنا ہے تو اصل ہم نے سب سے پہلے موت کی حقیقت کو سمجھنا ہے کہ موت کہتے کس کو ہیں۔ عمومی طور پر تو بچے اور بڑے، مسلمان اور کافر، دیندار اور بے دین سب جانتے ہیں کہ جسم سے روح کے نکل جانے کا نام موت ہے۔ حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے مسائل اور ان کے حل میں یہ بات تحریر فرمائی ہے کہ روح اور بدن کے تعلق کا نام زندگی ہے، کہ جب بدن اور روح کا آپس میں تعلق برقرار رہے تو اس کو زندگی کہتے ہیں، اور جب بدن اور روح کا تعلق ختم ہو جائے تو اس کو موت کہتے ہیں۔ جب تک بدن اور روح آپس میں تعلق قائم کیے ہوئے ہیں تو تب تک ہم کہتے ہیں کہ یہ حیات ہے، یہ زندگی ہے، اور جب بدن سے روح جدا ہو جاتی ہے، بدن اور روح کے تعلق میں انقطاع آ جاتا ہے تو اس کو موت کہا جاتا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار دنیا کا کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان نہیں کر سکتا۔ ہم عمومی طور پر یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کی موت اچانک سے ہو گئی، لیکن یہ بات میرے اور آپ کے نزدیک تو ہے اچانک، لیکن حقیقت میں اس کی موت اچانک نہیں ہے، بلکہ پہلے سے رب سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے طے ہے، اور اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ نے اس بات کو طے کر دیا ہے کہ کس نے کب اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ تو یہ کہنا کہ اگر فلاں کام کر لیا جاتا، اگر فلاں ڈاکٹر سے رابطہ کر لیا جاتا، اگر میرے پاس پیسے ہوتے، میں پرائیویٹ کلینک پر چلا جاتا، میں فلاں سرجن کو دکھا دیتا، فلاں اسپیشلسٹ کو دکھا دیتا تو شاید میرے بچے کی موت نہ ہوتی، میرا بچہ موت سے بچ جاتا۔ یہ سب چیزیں انسان اپنی زبان سے کہتا تو ہے، لیکن حقیقت سے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو صبر پر آمادہ کرے اور رب سبحانہ و تعالی سے اس صبر پر اجر کی امید رکھے، کیونکہ موت ایک قطعی چیز ہے، کسی نہ کسی بہانے سے وہ آ جاتی ہے۔ تو یہ خیال کرنا کہ اگر میں ایسا کر لیتا، اگر مگر میں انسان اپنے دل کو تسلی دے سکتا ہے، لیکن حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے
کہ انسان نے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے، اور وہ چھوڑ کر کب جانا ہے یہ کسی کی مرضی پر منحصر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے فیصلے پر منحصر ہے۔ رب تعالیٰ نے جو فیصلہ کر دیا اس کے مطابق موت اس دنیا کے اندر ہر انسان کو اپنے وقت پر آتی ہے، اور جب موت اپنے وقت پر آنی ہے تو اس موت کے لیے دعا کرنا کیسا ہے، موت کو مانگنا کیسا ہے، موت کی تمنا کرنا کیسا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی تکلیف اور دکھ کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے۔ جیسے بعض مرتبہ مرض کی شدت بڑھ جاتی ہے تو بعض مرتبہ مریض موت کی دعائیں کرتا پھرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کسی تکلیف اور دکھ کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے۔ اگر انسان کے اندر بہت زیادہ داعیہ پیدا ہو جائے اس بات کا کہ بس میں دنیا سے نا امید، اپنی زندگی اور اپنی صحت سے نا امید ہو چکا ہوں، تو پھر ان الفاظ میں انسان دعا کر سکتا ہے، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، جس کا ترجمہ ہے عربی میں، آپ حضرات کو یاد ہو جائے تو عربی میں اس دعا کو یاد رکھیں اور یہ دعا کر لینی چاہیے۔ بعض مرتبہ انسان دنیا کے حالات سے دل برداشتہ ہو جاتا ہے، کاروباری حالات سے دل برداشتہ ہو جاتا ہے، خاندانی حالات سے دل برداشتہ ہو جاتا ہے، اپنے مرض سے اور مرض کی شدت سے انسان کا دل برداشتہ وہ ہو جاتا ہے، تو اگر دعا کی ضرورت پڑ جائے تو یہ ان الفاظ میں دعا کرے، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، جس میں انسان اللہ سے کہتا ہے، اے اللہ جب تک میرا زندہ رہنا بہتر ہے مجھے زندگی عطا کیجیے، اور جب میرا مرنا بہتر ہو جائے تو مجھے اس دنیا سے اٹھا لیجیے۔ اس طریقے پر دعا کر سکتا ہے، لیکن انسان اللہ تعالیٰ سے صرف موت کی تمنا کرنا اور دنیا سے تنگ آ کر موت مانگنا یہ سراسر درست نہیں ہے۔ مصیبت سے گھبرا کر موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اللہ سے عافیت کی دعا مانگنی چاہیے، صبر و شکر کے ساتھ راضی برضا رہنا چاہیے۔ ہاں، ایک دوسری صورت ہے کہ آدمی فتنوں سے بچنے کے لیے موت کی تمنا کرے، فتنوں سے بچنے کے لیے کہ اس قدر فتنے ہو چکے ہیں کہ آج میرے لیے ان فتنوں کے درمیان میں زندگی گزارنا مشکل ہو چکا ہے، تو اس کی بھی شرعی طور پر اجازت دی گئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا انسان کر سکتا ہے جب آپ کسی قوم کے فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ فرمائیں تو مجھے فتنے میں ڈالے بغیر ہی اٹھا لیجیے۔ یہ دعا بھی اللہ سے کی جا سکتی ہے، اے اللہ اگر میرے خاندان کو آپ کسی آزمائش میں ڈالیں، میری قوم کو آپ کسی آزمائش میں ڈالیں، میرے وطن والوں کو، پوری انسانیت کو آپ کسی آزمائش میں ڈالیں، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس آزمائش کے آنے سے پہلے ہی آپ مجھے اٹھا لیجیے۔ تو یہ بھی دعا انسان کر سکتا ہے۔ اسی طرح موت کی تمنا کرنے کی ایک تیسری صورت ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوقین ہو جائے، موت کا مشتاق ہو جائے، کیونکہ موت ہی وہ پل ہے کہ جس کو کراس کر کر انسان اللہ سے ملاقات کر سکتا ہے۔ موت ایک ایسا ربط اور اس تعلق کا نام ہے اور اس پل کا نام ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملاتی ہے۔ اسی وجہ سے اولیاء اللہ کی شان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی محبت میں موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں
کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس حالت میں بھی زبان سے موت نہ مانگی جائے، بلکہ اللہ سے عافیت مانگیں، کیونکہ عافیت ہی میں خیر ہے۔ مرزا غالب کا شعر ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ دنیا میں تو انسان کہتا ہے، گھبرا جاتا ہے، گھبرا کر کہتا ہے کہ مر جاؤں بس میں کسی طرح، اور اگر مرنے کے بعد بھی چین نہ آیا تو پھر کدھر جائیں گے۔ اس وجہ سے اللہ سے دنیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب اللہ سے مانگو تو عافیت طلب کرو۔ اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں آپ سے عافیت مانگتا ہوں، دنیا میں بھی عافیت عطا فرمائیے، آخرت میں بھی عافیت عطا فرمائیے۔ تو اس کا ہم لوگوں کو اپنے سامنے یہ بات رکھنی چاہیے۔ یہ عمومی طور پر آج کل کے نوجوانوں میں بھی یہ چیز بہت زیادہ پائی جا رہی ہے، خاص طور پر خودکشی، اپنے آپ کو مارنے کا رواج بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ حالانکہ خودکشی کرنا حرام ہے، خودکشی کرنا حرام گناہ کبیرہ ہے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے فقہاء کرام نے کہ من قتل نفسہ عمدا، جس نے اپنے آپ کو جان بوجھ کر قتل کر لیا، اس کے سر پر اتنا بوجھ آ چکا ہے کہ اتنا بوجھ ایک آدمی جب دوسرے کو قتل کر دے تب بھی نہیں آتا ہے۔ ایک آدمی اگر دوسرے کو قتل کر دے تو قاتل کا کس قدر سنگین گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتنا ڈرایا، یہاں تک فرمایا کہ قاتل آدمی اگرچہ مسلمان ہو تب بھی وہ ایک مسلمان کا خون بہانے کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ اگرچہ ہمیشہ جائے گا نہیں، لیکن زجر اور توبیخ اور ڈرانے کے انداز کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق بن چکا ہے۔ تو جب دوسرے کو قتل کرنا اتنا سنگین گناہ ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو قتل کرنا یہ دوسرے کو قتل کرنے سے بھی زیادہ سنگین گناہ ہے۔ تو اس چیز سے ہم نے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہے، لیکن موت کی یاد ضرور کرنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جو جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں موت کو یاد کیا کرو، موت کو یاد کیا کرو، اور اس کو یاد کیا کرو جو دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کی لذتوں کو ختم کر دیتی۔ اسی طریقے پر ایک روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تحفۃ المومن الموت، کہ موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے، موت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے، لیکن موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ موت کی تمنا نہ کرے، اللہ سے عافیت مانگے، اپنی زندگی میں برکت مانگے، رب سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی زندگی کا سکون مانگے۔ لیکن اتنی بات ضروری ہے کہ جانا تو ہر ایک نے ہے، چاہے ہم مانگیں چاہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت، کہ تم موت سے بچنے کی جتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لو، اپنے بچنے کے لیے تم قلعے تعمیر کرو اور اس قلعے کے اندر اپنے آپ کو محصور کر لو، موت ایسی طاقت ہے کہ قلعوں کے سارے حصار کو توڑ کر تم تک پہنچے گی۔ موت سے تم نہیں بچ سکتے، موت تو آنی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اچانک کی موت سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من فجاءۃ الموت، اے اللہ میں اچانک کی موت سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، آپ میری حفاظت فرمائیے، اچانک سے میری موت نہ ہو جائے۔ ہاں، بیمار ہو کر اور عمومی طور پر انسان مختلف امراض کا شکار ہوتا ہے، اور ان امراض میں مبتلا ہو کر پھر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اپنے سفر کا آغاز کر دیتا ہے۔ لیکن جب بیمار ہو جائیں تو بیمار ہونے کے بعد بھی موت سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ موت سے کیسے بچنے کی کیسے کوشش کرنی ہے؟ اس کے لیے علاج معالجہ کرنا ہے، اپنے آپ کو موت سے بچانے کی کوشش کرنی ہے کہ کسی طریقے پر جتنا علاج ہو سکے، جس طرح کی دوا ہو سکے، کسی طریقے پر میں موت سے بچ جاؤں۔ اور اگر پرہیز کے ذریعے بچا جا سکتا ہے تو پرہیز بھی کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت مرض میں خود بھی دوا استعمال فرماتے تھے اور لوگوں کو بھی
علاج کی تلقین فرماتے تھے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مرض کی شفا مقرر کی ہے سوائے ایک مرض کے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا مرض ہے؟ فرمایا بہت زیادہ بوڑھا ہو جانا۔ بہت زیادہ جب انسان بوڑھا ہو جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ اس کے علاوہ جب اللہ نے تمام تر بیماریوں کو اتارا ہے تو اس اللہ نے ان تمام بیماریوں کے علاج کو بھی اتارا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ایسے نہیں کہ جس ڈاکٹر تو ڈاکٹر، ہمارے ہاں تو عمومی طور پر یہ ہے کہ ایک عام سے انسان بھی کہہ دے کہ جی فلاں دوا لے لو تو ہم لینا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی کہہ دے کہ مجھے بھی یہی مرض ہوا تھا، میں نے فلاں ڈاکٹر کو دکھایا تھا، اس نے یہ دوا مجھے دی تھی، تم بھی یہ لے لو تمہیں بھی شفا ہو جائے گی۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہر معالج سے اپنا علاج کرواؤ۔ ماہر معالج سے، طبیب حاذق سے علاج کرانے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا، اور اس بات کا بھی حکم دیا کہ جب تمہیں طبیب ماہر ڈاکٹر جب تمہیں کسی چیز کے پرہیز کے بارے میں بتا دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو حکماً ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں پرہیز کا کہہ دیا جائے تو تم پرہیز کیا کرو۔ جن باتوں سے تمہیں روک دیا جائے ان باتوں سے رک جایا کرو۔ جیسے آج کل عمومی طور پر وائرس چل رہا ہے، تو اس وائرس کے اندر جو احتیاطی تدابیر محکمہ صحت کی جانب سے جاری کی گئی ہیں ان پر عمل کرنا، یہ صرف محکمہ صحت یا حکومت وقت کا حکم نہیں ہے، بلکہ ان پر عمل کرنے کا حکم 1400 سال پہلے میرا اور آپ کا نبی بھی دے کر گیا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پرہیز اختیار کیا کرو، اور حرام دوا سے بچنے کا بھی حکم دیا کہ حلال طریقے پر جہاں تک ہو سکے علاج کیا کرو، لیکن اپنے علاج میں حرام دوا کا استعمال مت کرو، حرام چیزوں کو اختیار مت کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بیماری کی دوا ہے، جب دوا بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے، اور جب دوا بیماری کے موافق نہ ہو تو پھر مریض ٹھیک نہیں ہوتا اور موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ان تمام تر احادیث سے ہمیں یہ بھی سبق لینا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی موت کو یاد بھی رکھنا ہے، لیکن موت کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ علاج کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ اور پھر دیکھیں، بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب ڈاکٹر کی طرف سے ان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ کی پشت کا مسئلہ ہے اور آپ اب سجدے کے قابل نہیں ہیں، سجدہ کرنا آپ کی طبیعت کو زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے، یا ڈاکٹر کی جانب سے یہ کہہ دیا جائے کہ جی پانی کا استعمال آپ کے لیے نقصان دہ ہے، لہذا آپ پانی کا استعمال نہ کریں، لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم نے تو کرنا ہے۔ ڈاکٹر کی جانب سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ نے روزہ نہیں رکھنا، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں رمضان کا مہینہ میں کیسے روزہ چھوڑ دوں؟ تو نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، لیکن بات بھی اس ڈاکٹر کی مانے کہ جو اپنے فن کا بھی ماہر ہو اور دین سے بھی وابستہ ہو، ورنہ آج کل کے بے دین ڈاکٹر تو سب سے پہلا حملہ ہی عبادات پر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مریض کو مشورہ ہی یہ دیتے ہیں کہ جی آپ نماز بیٹھ کر پڑھیں، حالانکہ اگر وہ تھوڑا سا دوا کر لے اور تھوڑی سی دیگر معاملات میں پرہیز کر لے تو وہ سجدہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ آج کل کے بعض بے دین قسم کے ڈاکٹر وہ عمومی طور پر عام سے شوگر کے پیشنٹ کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ ڈرا دیتے ہیں کہ جی آپ نے تو روزہ رکھنا ہی نہیں، روزہ تو گویا کہ ایسا ہوگا کہ کہیں آپ کی موت نہ ہو جائے۔ تو ضروری ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ اس اپنی عبادات کے معاملات میں اس ڈاکٹر کی رائے پر عمل کریں جو اپنے فن یعنی میڈیکل طب میں ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ دین سے بھی وابستہ ہو، دینداری بھی اس کے اندر ہو۔ اگر دینداری نہیں تو پھر اس کے مشورے پر عبادات میں عمل نہ کریں۔ ہاں، میڈیکل طور پر وہ جو دوا بتا دے وہ دوا اختیار کی جا سکتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں ہمیں کیا تسلی دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہیں؟ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ بیمار ہو یا سفر میں ہو، جب بندہ بیمار ہو جائے یا سفر میں چلا جائے اور اپنی بیماری یا اپنے سفر کی وجہ سے اپنی عبادت کے وہ معمولات پورا نہ کر سکے
جو اپنے گھر میں رہ کر اور اپنی صحت کے زمانے میں کرتا تھا تو بغیر معمولات کو پورا کیے اللہ اس کو عمل کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ جو آدمی صحت کے زمانے میں تہجد پڑھتا تھا اب بیمار ہو گیا، وہ تہجد نہیں پڑھ سکتا، تہجد کے لائق نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب سے محروم نہیں کریں گے۔ جب تک وہ اس دنیا کے اندر باقی ہے اللہ اس کے نام اعمال میں تہجد کا ثواب لکھتے رہیں گے۔ ایک آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا، رکوع سجود کر کر نماز پڑھتا تھا، لیکن اب وہ ایسے عذر کا شکار ہو چکا ہے جس کی وجہ سے وہ رکوع نہیں کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ بغیر رکوع اور سجود کیے کرسی پر بیٹھ کر بھی اس کو رکوع سجدے کا اجر عطا فرماتے۔ تو یہ غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں بعض صوفیہ جو ٹھیک طریقے پر علماء کی صحبت نہیں حاصل کر پاتے اور دین کے اندر ذوق اور شوق رکھتے ہیں، اپنی نیت میں ہم ان کو غلط نہیں کہتے، نیت میں وہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن چونکہ علماء کی صحبت میسر نہیں آتی اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو بہت سی مشقتوں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو مشقت میں مت ڈالیں، آپ اپنی صحت کے زمانے میں خوب سے خوب عمل کریں۔ صحت کا زمانہ ہے، اس صحت کے زمانے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بیماری سے پہلے تندرستی سے فائدہ اٹھا لو، بیماری سے پہلے تندرستی سے فائدہ اٹھا لو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہوں گے کہ جو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، مساجد میں جہاں پر 5 صفیں کھڑے ہو کر اور سجدہ کر کر نماز پڑھنے والوں کی ہیں، وہاں پر صرف 5 لوگ ہوں گے جو کرسی پر بیٹھ کر بغیر سجدے کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو جب اللہ نے ہمیں ابھی تندرستی دے رکھی ہے، ہمیں اس تندرستی سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور خوب سے خوب سجود کا اور عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اتنی عبادت کریں کہ اگر کبھی ہماری کسی وجہ سے عبادت میں مشغولیت نہ ہو سکے، سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرماتے ہوئے ہماری صحت کے اور تندرستی کے زمانے کا خیال رکھتے ہوئے ہمارے اقامت کے حالت کا اعتبار کرتے ہوئے اللہ ہمیں سفر میں بھی ہمارے گھر کی عبادت کا اجر عطا فرما دیں گے۔ تو ایک تو اس چیز کا اہتمام کرنا ہے۔ دوسرا، یہ جو تکلیف اللہ کی جانب سے آتی ہے، یہ تکلیف انسان کے درجات کی بلندی کے لیے آتی ہے۔ بیمار آدمی کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ سنن ابو داود میں ایک روایت ہے کہ محمد ابن خالد سلمی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور وہ ان کے دادا سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مومن بندے کے لیے اللہ کی طرف سے ایسا بلند مقام طے ہو جاتا ہے، ایک مومن بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک بہت بلند جنت میں ایک محل تعمیر کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو وہ مقام دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ مومن بندہ اپنے عمل سے اس مقام تک پہنچ نہیں سکتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس مومن بندے کو جسمانی یا مالی یا اولاد کی طرف سے کسی صدمے یا پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں، پھر اس کو صبر کی توفیق دیتے ہیں، یہاں تک کہ ان مصائب اور تکالیف اور بیماریوں پر صبر کی وجہ سے وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جس مقام تک وہ اپنی عبادت سے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں پر رحم فرما کر ان کے لیے بہت بلند مقام متعین کر دیتے ہیں، اور ہم لوگ اس مقام تک اپنے عبادت کے ذریعے سے نہیں پہنچ پاتے، تو رب سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے مختلف قسم کی آزمائشیں آ جاتی ہیں، مختلف قسم کی بیماریاں آ جاتی ہیں، کاروباری فکرات لاحق ہو جاتے ہیں، بچوں کی طرف سے صدمے آ جاتے ہیں، اولاد کی طرف سے مختلف مسائل کا شکار انسان ہو جاتا ہے، خاندان والوں کی طرف سے مختلف قسم کی پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ تو یہ پریشانیاں انسان کو اس مقام تک پہنچا دیتی ہیں جس مقام تک عابد اپنی عبادت سے نہیں پہنچ پاتا، جس وجہ سے بیماری کو اپنے لیے صرف زحمت ہی مت سمجھے، بعض مرتبہ بیماری انسان کے لیے رحمت بھی بن جاتی ہے، بعض مرتبہ انسان کے لیے بیماری رحمت بھی بن جاتی ہے، اور پھر اس کے درجات کو بہت بلند سے بلند تر کروا دیتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو بیماری کا علاج کرنے کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی کرنا ہے۔ جب انسان بیمار ہو جائے
تو روحانی علاج بھی کرے، اور قرآن اور حدیث کے ذریعے سے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فیہ شفاء للناس، کہ قرآن میں لوگوں کے لیے اللہ نے شفا رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہمارے لیے شفا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص اپنے مرض کے زمانے میں 40 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، 40 مرتبہ، دعا بھی ایسی ہے جب آپ سنیں گے تو آپ کو پہلے سے یاد ہوگی، جو شخص بیماری کے ایام میں 40 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، اگر وہ اس بیماری میں مر جائے گا تو اللہ اس کو شہداء والے رتبے عطا فرمائیں گے، اور اگر وہ تندرست ہو جائے گا تو ایسا تندرست ہوگا کہ رب سبحانہ و تعالیٰ اس کی اس بیماری سے پہلے صحت کے زمانے کے جتنے گناہ تھے سارے معاف فرما دیں گے۔ یعنی دونوں صورتوں میں فائدہ ہے، دونوں صورتوں میں فائدہ۔ کہتے ہیں نا ہارو یا جیتو ہمیں تم سے پیار ہے، تو وہ اس مرض کا مقابلہ کرتے ہوئے ہار جائے یعنی مر جائے، یا اس مرض کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ جیت جائے، دونوں صورتوں میں فائدہ ہے۔ اگر مر جائے گا اس بیماری میں تو شہید کا مقام پائے گا، اور اگر تندرست ہو جائے گا تو سارے گناہ اللہ اس کے معاف کر دیں گے۔ وہ کیا دعا ہے؟ وہ دعا وہ ہے جس کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وظیفے کو اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو شخص اس دعا کو اپنے مرض کے زمانے میں 40 مرتبہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ 2 نعمتیں دیتے ہیں۔ اگر مر جائے گا تو شہید ہو کر مرے گا، تندرست ہو جائے گا تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیں گے۔ اور پھر اگر انسان اپنے مرض کے زمانے میں ایک اور دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اگر مریض اپنے مرض کے زمانے میں یہ دعا پڑھے اور مر جائے تو مرنے کے بعد اللہ دوزخ کی آگ سے اس کو محفوظ رکھیں گے۔ وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ترمذی شریف میں رسول اللہ سے منقول ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس دعا کو اپنے مرض الوفات میں پڑھ لے گا، اس مرض میں جس مرض میں اس کا انتقال ہوا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور انسان کو چاہیے کہ جب ایسے مرض لاحق ہو جائے کہ جس مرض میں انسان کو اپنی موت نظر آتی ہو، تو ایک اور دعا بھی پڑھ لینی چاہیے، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک، اے اللہ آپ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرمائیں، وجعل موتی ببلد رسولک، اے اللہ آپ کسی طریقے پر اسباب پیدا فرما کر میری موت کو اپنے رسول کے شہر میں اختیار فرما دیں، مجھے مدینہ طیبہ کی موت عطا فرما دیں۔ تو ان دعاؤں کا اہتمام ہم لوگوں کو اپنے مرض میں جب انسان بیمار ہو جائے تو چاہیے کہ ان دعاؤں کا اہتمام کریں، اور خود بھی یہ دعا پڑھیں اور مریضوں پر بھی پڑھنی چاہیے۔ جو ہمارے گھر میں بیمار ہو جائے تو اس کے سامنے بھی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ عیادت بھی کرنی چاہیے، جس کے بارے میں بھی گفتگو کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے جب تشریف لے گئے تو 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اللہم اشفیہ، اللہم اے اللہ آپ سعد کو شفا عطا فرما دیں، اے اللہ آپ سعد کو شفا عطا فرما دیں، اے اللہ آپ سعد کو شفا عطا فرما دیں۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے یہ دعا فرمائی۔ تو ہم بھی جب کسی کی عیادت کے لیے، کسی کی طبیعت پوچھنے کے لیے جائیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس مریض کے لیے 3 مرتبہ دعا کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی سنت عمل ہے کہ جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا کرتے تھے، پیشانی پر دائیں ہاتھ رکھتے تھے۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے پر بھی ہاتھ رکھتے تھے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرماتے تھے۔ ایک دعا ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ جس شخص نے کسی مریض کی عیادت کے وقت یہ دعا کی، اگر اس کی موت کا وقت نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس مریض کو شفا دے دیتے۔ ہاں اگر موت کا وقت آ گیا تو دوسری بات ہے، اگر موت کا وقت اس کا نہیں آیا، وہ ویسے کسی بیماری میں مبتلا ہے اور کوئی آدمی جاتا ہے
اور اس کے پاس جا کر یہ دعا کر دیتا ہے، اسأل اللہ العظیم، اے بڑے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، ان یشفیک رب العرش العظیم، جو عرش عظیم کا مالک ہے، ان یشفیک، کہ اپنے اس میں اے اللہ اس مریض کو آپ شفا عطا فرما دیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ انسان اللہ سے دعا کرے کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے شفا دے دے، جب یہ دعا انسان کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کی دعا کی برکت سے مریض کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر دم بھی فرمایا کرتے تھے۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیماری میں مبتلا ہوتے تو اپنے اوپر دم فرمایا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر دم کرتے ہوئے معوذتین پڑھا کرتے تھے، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان 3 سورتوں کا ورد فرما کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں پر دم فرماتے، دونوں ہتھیلیوں پر، اور ان دونوں ہتھیلیوں کو اپنے پورے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری مرض میں تھے، ہتھیلیوں کو اپنے پورے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری مرض میں تھے تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جیسے ہمارے ہاں کہہ دیا جائے کہ جی یہ فلاں دوا لیتا تھا، ابھی چونکہ اس کو یہ اپنے ہوش میں نہیں ہے تو مجھے پتا ہے، بیوی کو پتا ہے کہ یہ کیسے ٹھیک ہوتا تھا، تو بیوی اس کا وہی علاج معالجہ کر دیتی ہے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں ہیں، تو اسی علاج کو اختیار کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحت کے زمانے میں اختیار فرماتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی 3 صورتوں کو پڑھا، اور ان 3 صورتوں کو پڑھنے کے بعد برکت کے طور پر رسول اللہ کے اپنے ہاتھ رسول اللہ کے جسم پر پھیرے، اپنے ہاتھ نہیں پھیرے، اما عائشہ نے ہاتھ رسول اللہ کے استعمال فرمائے، اور صورتیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پڑھی، لیکن برکت کے طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے ہی ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر پھیر دیے۔ تو اس طریقے پر انسان کو چاہیے کہ مریضوں کی عیادت کے وقت روحانی طریقے بھی اختیار کریں، روحانی طریقے۔ اور پھر مریض کے عیادت کرنے کا بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ ایک تو مشہور حدیث پاک ہے کہ جب انسان صبح کے لیے کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ شام تک 70,000 فرشتوں کو مقرر کر دیتے ہیں جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جب شام کو کوئی جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب بیمار ہو جاتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ تو اس میں یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ ضروری نہیں کہ چھوٹے ہی بڑوں کی عیادت کریں، بلکہ بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ چھوٹوں کی عیادت کے لیے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لے جاتے تھے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر دکان کا آنر بیمار ہو جائے، مالک بیمار ہو جائے، سیٹھ صاحب بیمار ہو جائیں، تو پھر تو ملازمین سب کو چاہیے کہ وہ ہسپتال جائیں، جا کر بیٹھے رہیں، ان کی دیکھ بھال کریں، اور اگر ملازم بیمار ہو جائے تو ہم اس کی طبیعت بھی نہیں پوچھتے۔ تو چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، ہر ایک کی عیادت کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کی طبیعت پوچھنے کے لیے جاتا ہے، اس کی عیادت کے لیے آ جاتا ہے، تو واپس آنے تک اگر وہ کسی ہسپتال میں گیا تھا تو وہ ہسپتال میں نہیں تھا، اگر وہ کسی گھر میں گیا تھا تو وہ گھر میں نہیں تھا، وہ کہاں تھا؟ رسول اللہ فرماتے جتنی دیر وہ عیادت میں رہا اتنی دیر وہ جنت کے باغ میں رہا ہے۔ جتنی دیر وہ مریض کے پاس بیٹھا رہا وہ جنت کے باغ میں بیٹھا رہا، وہ کسی ہسپتال یا اس کے گھر میں نہیں بیٹھا رہا۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی مسلمان کے پاس جاؤ اور اس کو قریب المرگ دیکھو تو اس کے سامنے بھلائی کا کلمہ زبان سے نکالو، بھلائی کا کلمہ، اچھا کلمہ نکالو، اور پھر اس کے لیے دعا بھی کرو۔ فرمایا کہ جب انسان کسی کی عیادت کے لیے جاتا، دیکھیں کتنے فضائل ہیں عیادت کے۔ فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی کی طبیعت پوچھنے کے لیے جاتا ہے، اس کی دعا میں اللہ وہ اثر پیدا فرما دیتے ہیں جو اثر فرشتوں کی دعا میں ہوتا ہے۔ یعنی جب وہ دعا کر رہا ہوتا ہے تو حقیقت میں یہ زبان اس کی نہیں ہوتی بلکہ یہ زبان فرشتوں کی ہوتی۔ تو اس وجہ سے خوب سے خوب عیادت کرنی بھی چاہیے، اور عیادت کے وقت کے جو آداب ہیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اتنی دیر نہیں بیٹھنا چاہیے کہ جس سے مریض کو تکلیف ہو۔
مریض کے ساتھ جتنا بے تکلفانہ تعلق جس کا جتنا صحت کے زمانے میں ہے وہ اتنا بیٹھ سکتا ہے. کوئی اس کا بے تکلف دوست ہے جو گھنٹوں اس کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا تو وہ بیماری کے ایام میں بھی گھنٹوں بیٹھ سکتا ہے. کوئی صرف جان پہچان والا تھا وہ صرف سلام دعا کی حد تک بھی رہ سکتا ہے. تو ان آداب کا خیال رکھتے ہوئے مریض کی عیادت کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مریض کی عیادت کرنے کے وقت شور مت کریں کیونکہ مریض کو شور سے تکلیف ہوتی ہے. اور پھر فرمایا کم بیٹھنا بھی سنت ہے. کم بیٹھنا، مریض کے پاس بہت دیر تک نہ بیٹھیں. بہت دیر تک بیٹھنا سنت نہیں بلکہ تھوڑی دیر بیٹھ کر اٹھ جائیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات میں جب ضرورت ہوتی تھی مریضوں کی عیادت فرمایا کرتے تھے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے کہ جب مریض کے عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو عمومی طور پر اگر سرہانے جگہ ہوتی تو اللہ کے نبی مریض کے سرہانے بیٹھا کرتے تھے اور اس کا حال دریافت کیا کرتے تھے، طبیعت اس کی پوچھا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مریض تم سے جو چیز مانگا کرے اس مریض کو وہ چیز دے دیا کرو بشرطے کہ وہ اس کے لیے تکلیف دہ نہ ہو. اگر ڈاکٹر نے منع کیا پھر دوسری بات ہے، اگر منع نہیں کیا تو پھر مریض جب جو چیز مانگے تو اس کو دے دیا کرو، اس سے کسی چیز کو روکا مت کرو. اور پھر اس کے سامنے اس کی عمر کے بارے میں ایسی بات کرو جو اس کے دل کو خوش کر دے. ایسے نہ کہو کہ جی بچنے کی امید ہی نہیں ہے، یہ بات غلط ہے. کہتے ہیں یہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے. اس طرح کی باتیں مریض کے سامنے کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ایسی باتیں کرو کہ جن باتوں سے اس کا دل خوش ہو جائے. اگرچہ ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، اگرچہ یہ بات ظاہر ہو چکی ہے کہ اس کا بچنا مشکل ہے، لیکن اس کے سامنے زندگی کی امید دلائی جائے. اس کے سامنے ایسی باتیں نہ کی جائیں جس سے اس کا دل ٹوٹتا ہو. تو یہ اور اصل عیادت کا مقصد بھی یہی ہے. عیادت سے مقصود یہی ہے کہ جس کی عیادت کی جا رہی ہے اس کا دل بہل جائے، تھوڑا سا اس کا دل وہ تکلیف سے ہٹ کر اس طرف ہو جائے. تو اس وجہ سے بہت اہتمام کے ساتھ مریض کی عیادت کی کوشش کرنی چاہیے. یہ چند باتیں آج کے سبق میں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں جن کے اندر مختلف موضوعات پر بات کی گئی. سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے موت کی تعریف کی گئی کہ موت کسے کہتے ہیں. پھر موت کی دعائیں چند ذکر کی گئیں جو موت مانگنی چاہیے یا موت نہیں مانگنی چاہیے. اور پھر موت کو یاد کرنے کی کثرت کرنی چاہیے. اور پھر تکلیف کے وقت پر اللہ کی جانب سے انعامات کا ملنا. اور پھر علاج معالجہ کرنا چاہیے، علاج معالجے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. اور پھر اپنے مرض میں اپنی بیماری کے دنوں میں خود بھی دعا کرنا اور دوسروں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. اور پھر تعزیت کے بھی چند آداب آپ کے سامنے ذکر کیے گئے. ان سب باتوں کو اہتمام کے ساتھ سن کر اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.